اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کافر یا مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے اور پاکیزہ مقامات کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود حال ہی میں سعودی عرب کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے سعودی حکومت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی کھلے عام نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر اپنی ہلاکت اور بربادی کو آواز دی۔ بتائیں گے کہ کافر اور مشرک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مقامات پر کیوں نہیں جا سکتے، اور اگر کوئی کافر یا مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مقامات میں داخل ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، اور سعودی عرب میں پیش آنے والے اس واقعے کا عربوں کی ہلاکت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جس قرآن پاک کے اندر پہلی امتوں کی ہلاکت اور بربادی کے واقعات کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں کہ پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اور کیسے کیسے تباہ و برباد کیا اور ان پر کون کون سے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ عرب والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کو پوری دنیا سے ممتاز کر دیا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے اندر پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر کرم یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پاک کلام قرآن پاک کو بھی عربی ہی میں نازل فرمایا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب والوں کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عرب والے اپنی اس فضیلت کو برقرار رکھتے اور عرب سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا، لیکن افسوس کہ عرب کے موجودہ حکمرانوں کے اندر مال کی ہوس آ گئی اور دین کو پھیلانے کی بجائے دبئی جیسا شہر بنا کر فحاشی کو سر عام پھیلا رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو فحاشی کی دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں مذکورہ جتنی بھی قومیں جن گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، وہ تمام تر گناہ یہ امت بھی کر رہی ہے، اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کو بھی بخشا نہیں جا رہا، اور مکہ اور مدینہ کے حرمت والے مقامات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جیسا کہ ترقی کے نام پر سعودی عرب میں سینما گھر بنائے گئے جن کے اندر سر عام وہ گناہ کیے جائیں گے کہ جن گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں مندر بھی بنوائے گئے، اور ایک بار پھر سے عرب کے اندر بت پرستی کی بنیاد رکھی گئی جو عربوں کی ہلاکت کی کھلی دلیل ہے۔ اور اب موجودہ حالات کے پیش نظر ایک کافر اور مشرک عورت جو کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کھلے عام بولتی ہے، جس کا نام سمریتی ایرانی ہے، اس کو مدینہ پاک، مسجد حرام، احد پہاڑ اور مسجد قباء کا دورہ کروایا گیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کافرہ عورت کو مسجد نبوی کی حدود کے اندر بالکل داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے تو وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارنے لگتی ہے اور کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیتی ہے، اور ایسا ہی آج کے دور میں سعودی حکمران ترقی اور کامیابی کے نام پر کر رہے ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب عرب کی ہلاکت شروع ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سچ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں عرب ہلاک ہو جائیں گے، اور عربوں کا ہلاک ہونا قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آخرت کے اعتبار سے تو عرب والوں کا زوال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر فحاشی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور نہ صرف خود اس فحاشی کے اندر مبتلا ہوئے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس فحاشی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قرب قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہوگی اور عرب والوں کو عروج سے زوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات کرتے ہیں کہ کافر اور مشرک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس مقامات کے اندر کیوں نہیں داخل ہو سکتے، اور اگر یہ داخل ہو جائیں تو ان کی کیا سزا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے داخلے پر پابندی کب اور کیوں لگائی۔ تو مکہ اور مدینہ
اللہ तबारक व तआला और उसके हबीब का वो मुकद्दस और पाकीज़ा मकाम है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा है, और इस पाकीज़ा मकाम पर वही लोग जा सकते हैं जो खुद पाकीज़ा हों। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के बारे में इरशाद फरमाया कि इसे पाकीज़ा लोग ही छूते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का घर भी पाकीज़ा और मुकद्दस है, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर भी पाकीज़ा और मुकद्दस है, और यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ईमान वाले हों और ईमान की वजह से पाकीज़ा और मुकद्दस हों। यही वजह है कि मक्का और मदीना में मुसलमानों के अलावा कोई और शख्स दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि काफिर और मुशरिक लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने नापाक और नजस करार दिया है। काफिरों और मुशरिकों पर यह पाबंदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी को लगाई थी। 8 हिजरी के बाद फतह मक्का के मौका पर जब पूरे मक्का के अंदर मुसलमानों का गलबा हो गया, तो सन 9 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की एक खास आयत करीमा नाजिल फरमाई, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ काफिरों और मुशरिकों को मस्जिद हराम में दाखिल होने से मना फरमा दिया। और यह आयत करीमा कुरान पाक के पारा 10 सूरह तौबा की 28वीं आयत है। इस तरह कुरान पाक की इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काफिरों और मुशरिकों पर मस्जिद हराम में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी, और तब से लेकर आज तक ये पाबंदी कायम रही। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, और जो आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी आज के दौर में खत्म होती हुई नजर आ रही है। प्यार दोस्तों, अगर कोई काफिर और मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस मकाम खाना काबा या मस्जिद नबवी में इस वजह से दाखिल हो कि वो इनको नुकसान पहुंचाएगा, तो उनको कत्ल करने का हुक्म है। और अगर कोई इस इरादे से दाखिल ना हो तो उसकी सजा यह है कि उसको मुल्क बदर कर दिया जाए और दोबारा उसके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उन तमाम तर गुनाहों से बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाबात की मुस्तहिक करार पाईं।